کہ اعتکاف کس کو کرنا چاہیے؟ بالکل، اعتکاف ہر مسلمان کر سکتا ہے. رمضان کا جو اخیر عشرے کا اعتکاف یہ مسنون اعتکاف ہے اور یہ مستقل سنت اعتکاف ہے. جہاں جہاں مسجد ہے اس مسجد میں کم از کم ایک ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے. اگر کوئی مسجد اعتکاف کے بغیر رہی تو اس مسجد کے جو متعلقہ مقتدی ہیں، جو اس مسجد کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، وہ سب لوگ گناہگار ہو جائیں گے اگر انہوں نے کسی ایک آدمی کو اعتکاف پہ نہیں بٹھایا ہے. اس لیے ہر مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کریں. ایک سے زائد بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو اب آپ کے سوال پہ آ جائیں گے. اعتکاف کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے. بالغ بھی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نابالغ بھی ہوگا تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. اسی طرح اعتکاف کی نیت کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ بیمار نہیں ہونا چاہیے. ایسا بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. مثلا ایک ہمارا مرد بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، باقی ٹھیک ہے کسی تکلیف کی وجہ سے روزہ اس کو اطباء نے اور ڈاکٹر صاحبان نے منع کیا ہے، تو ایسا آدمی اعتکاف میں نہیں. اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ پاتے ہوں. اسی طرح ہمارے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. وہ خواتین جو روزہ رکھ سکتی ہیں تو وہ اعتکاف کریں گی، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، چاہے حمل کی وجہ سے، چاہے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، چاہے اپنے محور عذر کی وجہ سے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، رکھ سکتی بلکہ ان ایام میں روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہوتا ہے، تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی. یہاں ایک مسئلہ ضمناً عرض کر دیں گے. ایک ہماری بیٹی نے، ایک ہماری بہن نے اعتکاف شروع کیا اور چند 2-3 دن اعتکاف مکمل بھی کیا، اور چوتھے دن 5ویں دن ان کا ماہوار عذر شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اب وہ نکل جائے گی اور نکلنے کے بعد اپنی زندگی بسر کرے گی، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 3 دن 4 دن اس نے اعتکاف کیا اس کا بھرپور ثواب اس کو مل جائے گا. اب چونکہ قدرتی چیز اس کے ساتھ پیش آئی، اس لیے وہ اس کوٹری سے، اس کمرے سے نکل کر اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہو جائے گی. اور عید کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی تو اس کو صرف 24 گھنٹہ اعتکاف قضا کرنا ہے. اس کو اگر وہ پورے 10 دن کرے گی تو بہت اچھا ہے، لیکن لازم اس کو صرف پورے 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو پہلے کے 3-4 دن تھے وہ اس کے پورے ہو گئے تھے. اب 5ویں دن میں اس کو عذر ہوا تو یہ 1 دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اگلا 6واں دن اس نے شروع نہیں کیا تھا تو یہ 1 دن جو اس کا ٹوٹ گیا تھا اس کی قضا کرے گی، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. تو پہلی بات جو ہے، اعتکاف کرنے والا روزے دار بھی رہنا چاہیے. روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے. ایک دوسری بات جو یہاں ہم اپنے بھائیوں سے عرض کریں گے کہ اعتکاف کرنے والے کی سہولتوں کے لیے مسجد میں اس کے لیے کوٹری بنائی جاتی ہے تاکہ اس کا سامان وہاں محفوظ رہے. لیکن اعتکاف کرنے والا اس کوٹری میں بند نہیں ہوتا ہے، وہ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. یعنی جو مسجد کا احاطہ ہے، مسجد کی 4 دیواریاں ہیں، ان 4 دیواریوں کے اندر اس کو بیٹھنا ہے. اگر مسجد میں 5-10 آدمی اعتکاف میں ہے اور وہاں کوئی کوٹری نہیں بنائی گئی تو کوئی لازمی چیز کوٹری بنانا یا وہ پردے ڈالنا نہیں ہے. وہ اطمینان سے مسجد میں کسی بھی کونے میں بیٹھ سکتے ہیں، مسجد کے کسی صف میں بیٹھ سکتے ہیں اور اکٹھے وہ مسجد میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اگر آرام و راحت کے لیے آپ نے ان کے لیے کوٹری بنائی، پردے لگوا دیے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ کوٹریاں آپ کے صف میں آتی ہیں تو نماز کے اوقات کے دوران یا تو ان پردوں کو اٹھایا جائے اور صف درست کی جائے، یا وہ چند ایک لوگ اس کوٹری میں جا کر صف درست کریں تاکہ پوری صف درست ہو جائے گی. غرض معتکف اعتکاف کرنے والا وہ اس کوٹری میں بند نہیں ہے، اس کو اس کوٹری سے باہر نکلنا درست ہے. اسی طرح اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہے اور وہ اذان دینا چاہتا ہے، شوق سے وہ اذان دے سکتا ہے، اس کی آواز باہر گئی، اس کا بدن باہر نہیں گیا. اعتکاف کرنے والا باہر جائے گا اپنی صرف بشری ضرورت پورا کرنے کے لیے، یعنی استنجے کا تقاضا ہے تو باہر جائے گا، وضو کا تقاضا ہے تو باہر جائے گا. باقی جتنے کام اعتکاف کرنے والے کے ہیں وہ مسجد ہی میں کرے گا. اور خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو کمرہ انہوں نے اپنے لیے مختص کیا ہے، خاص کیا ہے، تو وہ اس کمرے سے اپنی اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر جائیں گے. وضو وغیرہ کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی وہ کھانا پینا وہیں کر لیں گے. جیسا کہ ہم نے پرسوں ایک بھائی کے یا بہن کے سوال میں عرض کر دیا تھا کہ یہ بہن اپنے کمرے میں اعتکاف کر رہی ہے، والد صاحب اس کے پاس بالکل جا سکتے ہیں، اس کا بھائی اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتا ہے. بلکہ اگر اس کو تنہا کھانے میں دقت ہوتی ہے تو یہ پورا گھرانہ جو محرم رشتہ دار ہیں یہ اپنے کچن کو، اپنے کھانے پینے کے دسترخوان کو اسی کمرے میں منتقل کریں
اور اسی کے ساتھ سحری افطاری کریں تاکہ اس کی بھی دل بہلائی ہو جائے.